بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 94 ہے، جس میں ہم بعض بنی جہینہ کو پڑھیں گے، یعنی بنو جہینہ کے بعض آدمیوں نے یا کسی شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں اور پڑھے ہیں۔ ان اشعار کی حکایت یہ ہے کہ عمیر ابن جناب قبیلہ بنو کلب پر اکثر غارت گری کرتا تھا۔ عمیر ابن جناب کس پر؟ بنو کلب پر غارت گری کرتا تھا۔ جب وہ تنگ آ گئے تو ایک روز سب جمع ہو کر حمید ابن حریث کے پاس گئے اور عمیر کی شکایت کی۔ حمید شاعر کے قبیلے کی ایک شاخ پر غارت گری کے لیے نکلا۔ اتفاق سے عمیر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حمید نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چپ جاؤ اور بالکل خاموش رہو تاکہ یہ مکمل طور پر ہمارے نرغے میں آ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب عمیر اور اس کے ساتھی حمید کے نرغے میں آ گئے تو حمید نے حملہ کر دیا، جس میں عمیر کے قبیلہ بنو فزارہ کے کئی آدمی مارے گئے۔ کس کے؟ عمیر کے قبیلے کے، بنو فزارہ کے۔ ذیل کے اشعار جو ابھی آئیں گے انشاءاللہ میں حمید کی تعریف اور اس جنگ کا ذکر ہے۔ تو اصل میں یہ جو حمید بن حریث ہیں، یہ اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ عمیر کی شکایت کرے، لیکن یہ خود نکل گیا تھا غارت کرنے، کسی پر قبضہ کرنے۔ تو آپس میں ملے عمیر اور حمید۔ تو اب جب ان کے سامنے عمیر آ گیا تو اس نے تو آنکھوں دیکھا حال تھا۔ اب حمید فیصل ہیں، قاضی ہیں، تو اس نے کہا کہ اب اس کو یہیں نمٹا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کے قبیلے سے کافی لوگوں کو مارا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ان کی بہادری کیا تھی۔ وقال بعض بني جهينة في وقعة كلب وفزارة ألا هل أتى الأنصار أن ابن بحدل حميدا شفى كلبا فقرت عيونها وأنزل قيسا بالهوان ولم تكن لتقلع إلا عند أمر يهينها فقد تركت قتلى حميد بن بحدل كثيرا ضواحيها قليلا دفينها فإنا وكلبا كاليدين متى تقع شمالك في الهيجاء تعنها يمينها۔ آیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ بنو جہینہ کے بعض لوگوں نے کہا، فی وقعت کلب و فزارہ، جب ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور واقعہ ہوا تھا۔ الا هل اتى الانصار، الا سنو، تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ الا هل بلغت، اسی طرح الا سنو اور توجہ کرو، تنبیہ ہے۔ هل اتى الانصار ان ابن، کیا انصار کے پاس، انصار سے مراد انصار و قیس مراد ہے، کیونکہ بنو کلب جو قبیلہ تھا ان پر عمیر غارت کیا کرتا تھا، بنو کلب پر۔ تو یہاں انصار و قیس بھی اسی سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا انصار کے پاس یہ خبر پہنچی، هل اتى الانصار، اتا حضرا و ذهبا، ان ابن بحدل، کہ ابن بحدل جو ہے، ٹھیک ہے، حمید ابن بحدل مراد ہے۔ حمید یہاں پر مذکور نہیں، لیکن ابن بحدل حمید ہی ہوا، یعنی ان بحدل حمیدن، حمید شفا کلبن، انہوں نے جو ہے نا بنو کلب ان کو تشفی دی، ان کو خوش کیا، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیسے؟ فقرت عیونها، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے بنی فزارہ کے لوگوں کو اور عمیر ابن جناب یا جناب کو قتل کیا۔ تو کہتے ہیں الا هل اتى الانصار ان ابن بحدل، کہ ابن بحدل نے، حمید نے، شفا کلبن، کلب یعنی بنو کلب جو مظلوم تھے اس واقعے میں، ان کو، ان کے دلوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کیا اور ان کی آنکھوں کو، فقرت ای سرت و فرحت، قرت بمعنی قرۃ العین، عیونها، عیون جمع عین، ان کی آنکھوں کو۔ وانزل قیسا بالهوان ولم تکن، اور قیس کو ذلت میں اتارا، ولم تکن لتقلع، وہ باز آنے والے نہیں تھے، الا عند امر یہینها، مگر اس وقت، ایسے امر کے وقت جو ان کو ذلیل کر دے، یعنی ذلیل کیے بغیر وہ شرافت سے باز آنے والے نہیں تھے، اسی لیے۔ وانزل، اور حمید نے ان کو ان کی اوقات دکھا دی یا ان کو اتارا، بالہوانی، ذلیل کر کے اس قبیلے کو، کیونکہ یہ جو قبیلہ تھا، ولم تکن هذه القبیلۃ لتقلع،
کہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، اپنے ظلم کو چھوڑ دے، غارت گری نہ کرے اور اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، لیکن لم یقلع عن الذنب، گناہوں سے جب ہاتھ نہیں نکالے انہوں نے تو پھر کیا ہوا؟ الا عند امر یہینها، اس وقت پھر یہ سیدھے ہوتے ہیں، ان کو جب سبق ملتا ہے، عبرتناک شکست ملتی ہے، اہان یہین، ایسے کام جو ان کو ذلیل کر دے، اس وقت ان کو سمجھ میں بات آتی ہے۔ فقد ترکت قتل حمید بن بحدل، حمید بن بحدل کے ہاتھوں کے مقتول اس حال میں چھوڑے گئے کہ دھوپ میں کھلے پڑے ہوئے زیادہ اور مدفون کم تھے۔ کہتے ہیں ترکت قتلا، قتلا بمعنی مقتولین، جن کو قتل کیا، ترکت ای ادھر ان کو چھوڑ دیا، ترکا یترکو، اترک چھوڑ دو، تو ترکت قتلا، مقتولون کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا حمید ابن بحدل نے، کثیراً بہت زیادہ۔ ضواحیہا، ضواحیہا کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ہر شے کا کھلا ہوا حصہ، یعنی فی ضواحی المدینتی، فی نواحی المدینتی، اطراف المدینہ، شہر کے کناروں پر، صحرا میں اور خالی جگہوں میں ان کو بہت زیادہ مقتولین پڑے ہوئے تھے۔ قلیلاً دفینها، بہت کم لوگ دفن کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ذلت آموز، ایک عبرتناک وہ شکست تھی کہ ان کے مقتولین زیادہ تھے اور جس کو مدفون کیا وہ بہت کم مقدار میں تھے، ٹھیک ہے، دفینها ای مدفون۔ فإنا وکلبا کالیدین، ہم اور بنو کلب ایک آدمی کے دو ہاتھ کے مثل ہیں۔ فإنا، ہم جو ہیں، وکلبا، بنو کلب جو ہیں، کالیدین، دو ہاتھوں کی طرح ہیں۔ متى تقع شمالک فی الحیجہ تعنها یمینها، کہ اگر تیرا بایاں ہاتھ جنگ میں واقع ہو تو دایاں ہاتھ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ شاعر بنو جہینہ کا ہے، اور جہینہ اور کلب دونوں قزاعہ کی شاخیں ہیں، قزاعہ کی شاخیں ہیں دونوں، جہینہ اور بنو کلب، اس لیے وہ کہہ رہے کہ ہم دو ہی ہاتھ ہیں، جب ایک ہاتھ کٹے گا دوسرا ہاتھ نصرت کے لیے آ پہنچے گا۔ تو اسی طرح اپنے آپس کی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کتنا زیادہ ہے۔ متى تقع شمال ای الید، ید الشمالی، فی الحیجہ ای فی المصیبت والمشکلہ، تعنها اعانا یعینو، اعانت کرنا، مدد کرنا، نصر ینصرو، یمینها، اس کا یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال المنخل بن الحارث الیشکری ان کنت عاذلتی فسیری نحو العراق ولا تحوری، لا تسألی عن جل ما لی وانظری کرمی وخیری، وفوارس كأوار حر النار أحلاس الذكور، شدوا دوابر بيضهم في كل محكمة القتير۔ یہ جو ہے منذر ابن نعمان کی لڑکی پر عاشق تھا۔ یہ جو منخل نامی آدمی ہے، شاعر ہے جاہلی، یہ منذر ابن نعمان کی لڑکی پر عاشق تھا۔ منذر کو جب علم ہوا تو اس کو گرفتار کیا۔ مذکورہ اشعار میں اپنی بہادری، سخاوت اور عشق بیان کر رہا ہے۔ محبوبہ سے کہتا ہے ان کنت عاذلتی فسیری، اگر تو مجھے ملامت کرتی ہے، عاذلتی، اقل اللوم عاذل والعتابا، کہ اے عاذلات، اے ملامت کرنے والی عورتوں، ملامت سے باز آ جاؤ، یا اس کو توڑا کر دو، اقلی، قلیل کر دو، کم کر دو۔ یہاں پر بھی وہی ہے، ان کنتی عاذلتی، اگر تم مجھے ملامت کرتی ہو، فسیری، تو آپ چلی جاؤ، نحو العراقی، عراق کی طرف، ولا تحوری، الحور الرجوع، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یہ دعا ہے، ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو الحور بمعنی رجوع، تو کہتے ہیں اگر آپ مجھے ملامت کرتی ہو اے میری محبوبہ، فسیری، تو پھر آپ اپنا راستہ اختیار کرو، نحو العراقی، الی العراقی، الی طرف العراقی، ولا تحوری، ولا کر، لا تکر، لا کر یکر، یکر یکر، لا تکری، ٹھیک ہے۔ لا تسألی عن جل ما لی، میرے مال کی کثرت کے بارے میں نہ پوچھ، لا تسألی، تم سوال مت کرو، عن جل مالی، میرے سارے مال کے متعلق، وانظری کرمی وخیری، لیکن میں ملنگ آدمی ہوں، میری سخاوت اور شرافت کو دیکھ، کرم شرافت، خیر میرے خیر کو، وفوارس، اور میرے گھوڑوں کو دیکھو، اور میرے شہسوار
جو آگ کے شعلے کی طرح تیز ہیں، جو نر گھوڑوں کے لیے ٹاٹ ہے، یعنی ہر وقت ان پر جمے رہتے ہیں۔ وفوارس، اور میرے شہ سواروں کو دیکھو، کاوارن کا لہب، لہب کہتے ہیں چنگاری، اور شعلوں کی طرح تیز ہیں، حر الناری، جس طرح آگ کی تیزی ہوتی ہے اس طرح یہ بھی تیز ہیں جو میرے شہ سوار ہیں۔ احلاس الذکوری، ایسے ان کے پاس گھوڑے ہیں، احلاس کہتے ہیں ٹاٹ، ٹھیک ہے، نر گھوڑے، سب سے تیز گھوڑے۔ شدوا دوابر بیضہم، جنہوں نے اپنے خودوں، یہ جو بیض ہے نا، بیض یہ خود کو کہتے ہیں، اور زرہ کی کیلیں اور میخیں، یہ قطیر جو آگے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں شدوا دوابرا، جنہوں نے اپنے خودوں کے پچھلے حصوں کو ہر مضبوط کیلوں والی زرے سے باندھ لیا ہے تاکہ خود کہیں سرے سے گر نہ جائے۔ تو کہتے ہیں شدو، یہ جو ہے نا فوارس، یہ جو شہ سوار ہیں، شدو، شدہ یہ فعل ماضی، شد شدہ شدو، انہوں نے باندھ دیا ہے دوابر بیضہم، اپنے جو خود ہے ان کے پچھلے حصوں کو، فی کل محکمت القطیری، جتنے بھی ان کے پاس محکم یا کیل مہیا تھے اس سے خوب ان کو مضبوط کر دیا تاکہ یہ گھوڑوں سے نہ گریں اور ان سے خود بھی نہ گرے، تاکہ یہ مقابلے میں چست رہیں اور نشاط ان میں ہو۔ وَاسْتَأْلَمُوا وَتَلَبَّبُوا إِنَّ التَّلَبُّبَ لِلْمُغِيرِ، اور انہوں نے زریں پہنی ہیں۔ استعلم، استعلم یستعلم کے معنی آتے ہیں لبس اللأمۃ، اللأمہ کہتے ہیں زرے کو، تو جب ہم کہیں گے نا استلأموا تو طلب المأخذ، آپ نے پڑھا ہے استفعال میں کیا ہوتا ہے، طلب المأخذ ہوتا ہے نا، استنصر نصرت کو طلب کرنا، استلأم لأمہ، اللأمۃ معناہ زرہ، تو انہوں نے زریں پہنی ہوئی ہیں۔ وتلببوا، تلبب کا معنی ہے کمر کسنا اور مستعد ہونا۔ استلأموا وتلببوا، تلببوا معنی من لبیک، لبا یلبی، لبیک کہنا، اپنے آپ کو آگے، اجابت الدعوہ، آگے بڑھنا، کسی کے ہاں میں مطلب کوئی کہے کہ فلاں کام کر لو تو کہہ رہے جب انہوں نے کمر کس لی اور باندھ لی ہیں چیزیں، زریں پہن لی، فتلببوا استعدوا، تو مستعد ہوئے۔ ان التلبب للمغیر، بے شک کمر کسنا غارت گری کرنے والے کا کام ہے، جو بہادر ہوتے ہیں۔ مغیر، اغار یغیر، اغار علی مکان، اغار علی مکان، کسی بھی جگہ پر حملہ کرنا، غارت گری کرنا۔ وعلی الجیاد المزمرہ، اور عمدہ دبلے پتلے گھوڑوں پر چٹانوں کی طرح شہ سوار ہیں۔ وعلی الجیاد، جیاد کہتے ہیں شریف گھوڑے، ٹھیک ہے، اور مزمرات کہتے ہیں المزمرہ، وہ گھوڑے جن کو گرمی میں رکھتے ہیں اور اس کی چربی کو بالکل پگھلا دیتے ہیں تاکہ گھوڑا اور تیز دوڑے۔ المزمر کہتے ہیں الفوارس او الحصان المزمر، وہ گھوڑا جس کو پگھلایا گیا ہوتا ہے، گرمی میں اس کو صحیح تدریب اور تربیت دی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ایسے گھوڑے جو کہ پتلے دبلے ہوتے ہیں، مزمراتی۔ فوارس مثل الصخوری، اور یہ جو شہ سوار ہے یہ چٹانوں کی طرح سخت ہیں۔ صخور صخرہ کہتے ہیں بڑی چٹان کو۔ یخرجن من خلل الغبار، اور وہ غبار کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ یخرجنا، یہ جو گھوڑے ہیں جیاد ہیں، یہ غبار میں سے نکلتے ہیں بہت تیزی سے، صفوں میں سے، جنگ کے جتنے بھی لشکر ہو اس میں سے نکلتے ہیں۔ من خلل الغباری، وہ غبار کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور بہت سارے اونٹ تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یجفن بالنعم، یجفنا وجفا یجفو، تیز جانا، تو یہ بہت تیز جاتے ہیں۔ یجفنا یجرینا یرکضنا بالنعم، نعم کہتے ہیں چوپائے، تو چوپائے میں یہاں مراد کیا ہے، اونٹ ہیں، تو بہت زیادہ اونٹ یہ لے جانے والے ہیں۔ جب مال غنیمت بچتا ہے تو اس میں بہت سارے اونٹ ہوتے ہیں۔ اقررت عینی من اولئک، یہاں کہتے ہیں میں نے ان سب شہ سواروں سے اور ان عورتوں سے جن نے عنبر کی خوشبو مہک رہی ہے، جن سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، یعنی شہ سواروں کو قتل کر کے اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا کر میں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ اقررت عینی، میں نے اپنی آنکھ ٹھنڈی کی، من اولئک،
ان شہ سواروں سے جنہوں میں نے قتل کر دیا، والفوائح بالعبیری، اور ایسی عورتیں جن سے عبیر کی اور عنبر کی خوشبو آتی تھی، جو ان کی بیویاں تھی شہ سواروں کی، ان سے بھی اپنی آنکھیں میں نے ٹھنڈی کی، ان کو باندھی بنا کر۔ وَإِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ، وَإِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ، یہاں مراد ہے کہ ہواؤں کا تیز چلنا۔ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں، تناوحت ای من کل جہت، من کل جانب ومن کل صوب، ہر طرف سے تیز ہوائیں ٹوٹتی ہیں، چلتی ہیں، بجوانب البیت الکثیر، کسی بھی ٹوٹے ہوئے گھر کی طرف۔ تو کیا ہوتا ہے؟ الفیتنی حش الیدین بمری قدحی او شجیری، تو آپ کیا، تو مجھے ہلکے ہاتھوں والا پائے گا، قمار بازی کے اپنے تیر کو اور مستعار تیر کو گھمانے کے لیے۔ مقصد ان دونوں شعروں کا یہ ہے کہ جب قحط کا زمانہ ہو اور مختلف سمت بدحالی کی ہوائیں چل رہی ہوں، تو میں ایسے کڑے وقت میں بھی قمار بازی کرتا ہوں، جو انتہائی درجہ سخاوت کی علامت ہے۔ اس میں اپنی سخاوت بیان کی ہے، آگے عشق بیان کر رہا ہے جو آگے آئے گا۔ الفیتنی، آپ مجھے پاؤ گے، وجدتنی، وجدہ، دیکھو، حش الیدین ای کثیر الانفاق، و حش کہتے ہیں نرم، ڈھیلا، ہلکا، یعنی ہلکے ہاتھ والا۔ میرے ہاتھ بھاری نہیں ہوتے، یعنی میں بخل نہیں کرتا، میں پیسے جمع نہیں کرتا، بلکہ میں خرچ کرتا ہوں ایسی حالت میں جب بہت تیز ہوائیں طوفانی اور ہر طرف جو ہے نا قحط ساری ہو۔ بمری، مری کہتے ہیں یہاں پر بھی اجالتی، میرا ہاتھ چلتا رہتا ہے، میں خرچ کرتا رہتا ہوں۔ قدحی ای سہمی، میں اپنا جتنا مجھ سے ہو سکے میں وہ دے رہا ہوتا ہوں، لیکن قدح یہاں سے مراد ہے سہم المیسر، یعنی قمار، جوا اور قمار کھیلتا ہوں۔ او شجیری، اس کے علاوہ یہ ہے کہ او شجیری، شجیر کے معنی ہے اجنبی، مسافر اور تلوار کے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید جو اشعار باقی ہیں اس شاعر کے، اس کو آگے سبق میں لیں گے۔ السلام علیکم۔